السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، روزے کے فضائل اور روزے کے فائدے کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، تو پہلی بات تو کہہ دی گئی تھی، اب دوسری بات یہاں سے سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بو، روزے دار کے منہ سے روزے دار کے منہ سے ایک بو آتی ہے، ایک مہک آتی ہے، تو روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ مشک جو ہے نا، بہت ہی زبردست خوشبو ہے، بہت ہی اچھی خوشبو مانی جاتی ہے، تو اس کی خوشبو سے بھی زیادہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ پیاری ہے۔ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے نا، تو عام طور پر اس کو سونگھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے، یعنی جیسے ایک ہوتا ہے کہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، ایک ہوتا ہے کہ منے کیا ہے کہ ناپسندیدہ خوشبو آ رہی ہے، یعنی سونگھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ روزے دار کے منہ کے پاس سے ایک بو آتی ہے جو سونگھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ وہ کیوں آتی ہے کہ پیٹ خالی ہوتے ہیں نا، اسی لیے وہ بو آتی ہے۔ تو یہ جو بو ہے، روزے دار کے منہ سے جو بو آ رہی ہے، یہ بو مشک کی جو خوشبو ہے نا، اس سے بھی زیادہ پیاری ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک اتنی پیاری ہے یہ بو۔ اب نمبر 3 بات سنیے، تیسری بات سنیے۔ ایک حدیث میں ہے، روایت میں ہے کہ روزے داروں کے لیے قیامت کے دن عرش کے نیچے دسترخوان چنا جائے گا۔ روزے داروں کے لیے، یاد رکھیے گا، روزے داروں کے لیے قیامت کے دن اللہ جو عرش الہی ہے، عرش کے نیچے دسترخوان چنا جائے گا، دسترخوان لگایا جائے گا۔ وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، دوسرے لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ روزے دار لوگ دسترخوان میں بیٹھ کر کھانے کھائیں گے اور دوسرے لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب میں پھنسے ہوئے ہیں؟ ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور حساب کتاب کے جو دن ہوں گے، کتنے دن ہوں گے، کتنا لمبا ہوگا۔ ہمارا دن اور وہاں کے دن بہت فرق ہے، اور وہاں کی جو حالت ہوگی سنے ہوں گے اور سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کی کیا حالت ہوگی۔ اس حالت میں عرش کے نیچے روزے دار لوگ کھانا کھائیں گے، دسترخوان چنا جائے گا اللہ کی طرف سے، اور دوسرے لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، تو ان کو کہا جائے گا، آواز ان کو آئے گی کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے، تو تم لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہو اور یہ لوگ کھانے کھا رہے ہیں۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ روزہ دار اگر سو بھی رہا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، اور اگر وہ خاموش ہے، چپ چاپ ہے، تو وہ بھی تسبیح کا ثواب ملتا ہے، اس میں بھی تسبیح کا ثواب ملتا ہے، تسبیح پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ روزہ دار اگر خاموش رہے تو اسے تسبیح پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس کا عمل بڑھایا جاتا ہے، یعنی اس کے اعمال کا ثواب دوسرے دنوں کی بنسبت ان دنوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ روزہ دار روزہ رکھے ہوا ہے اور وہ جو نیک عمل کرتا ہے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اس کو۔ اور دنوں میں جو نیک عمل کرتا ہے تو ثواب بہت ملتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر نیک عمل کر رہا ہے تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ نمبر 5، حدیث میں ہے، روزہ دوزخ سے بچانے کے لیے ڈھال اور مضبوط قلعہ ہے۔ ڈھال سمجھتے ہیں نا، اور قلعہ۔ روزہ دوزخ سے بچانے کے لیے ڈھال اور مضبوط قلعہ ہے، یعنی جس طرح انسان ڈھال اور مضبوط قلعے کے ذریعے سے پناہ لیتا ہے اور دشمن سے بچتا ہے، اسی طرح روزے کے ذریعے دوزخ سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح کے انسان میں گناہوں کی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور نیکی کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ بس جب انسان روزے کا اہتمام کرے گا اور روزے کے تمام آداب کا لحاظ رکھے گا تو اس سے گناہ چھوٹ جائیں گے اور دوزخ سے
نجات حاصل ہو جائے گی۔ تو ڈھال کا سمجھ میں آ گیا نا کہ روزہ دوزخ سے بچانے کے لیے ڈھال اور مضبوط قلعہ ہے۔ جیسے تلوار کوئی چلا رہا ہے، آپ ڈھال سے روک لیتے ہیں تو تلوار کا اثر آپ کے جسم پر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح مضبوط قلعہ، قلعہ کا مطلب یہ ہے کہ باہر میں دشمن ہیں، آپ قلعے میں جب گھس جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں اور بند کر لیتے ہیں تو پھر دشمن آپ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ تو روزے کی مثال دی جا رہی ہے ڈھال اور مضبوط قلعے سے۔ یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں، اس جذبے کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے اور نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلے نیکی وہ نہیں کر پاتا تھا، نماز پڑھنے میں اس کو مزہ نہیں آتا تھا، یا اچھا نہیں لگتا تھا، یا پڑھ نہیں پاتا تھا، بہت پریشانی اس کو لگتی تھی۔ اب نماز پڑھنے میں اس کو اچھا لگنے لگے گا۔ اسی طرح پہلے گناہ چھوڑنے میں اس کو بہت پریشانی محسوس ہوتی تھی، لیکن اب گناہ چھوڑنے میں اس کو اچھا لگنے لگے گا۔ تو روزہ ڈھال ہے اور مضبوط قلعہ ہے۔ نمبر 6 حدیث میں ہے، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ روزہ دار اسے جھوٹ اور غیبت کے ذریعے سے پھاڑ نہ دے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک روزہ دار اسے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اگر روزہ رکھا مگر اس کے ساتھ جھوٹ، غیبت وغیرہ گناہ بھی کرتا رہا تو اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا مگر بہت سخت گناہ ہوگا اور روزے کی برکت سے محروم رہے گا۔ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ روزہ ڈھال ہے، جہنم سے بچانے کی چیز ہے، لیکن اگر روزہ رکھ رہے ہیں اور غلط کام بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ڈھال ہے، آپ نے ڈھال کو پھاڑ دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ڈھال کو پھاڑ دیے تو اب تلوار اگر کوئی بھی چلائے گا تو پھر آپ ڈھال کے ذریعے سے اپنے کو بچا نہیں پائیں گے۔ یہ مثال دی جا رہی ہے کہ روزہ رکھے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ روزہ چھوڑنے میں جو گناہ ہوتا تھا اس گناہ سے تو بچ جائیں گے، لیکن جو روزہ رکھ کر جھوٹ غیبت کر رہے ہیں تو روزہ رکھنے میں جو آپ کو فائدہ پہنچتا، بہت زیادہ جو فائدہ پہنچنے والا تھا، وہ فائدہ نہیں پہنچ پائے گا اور گناہ بھی آپ کو ہوگا اس جھوٹ اور غیبت کی وجہ سے۔ نمبر 7 حدیث میں ہے، روزہ دوزخ سے ڈھال ہے۔ جو شخص روزہ دار ہو اسے چاہیے کہ جاہلانہ حرکت، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ بری بات کا جواب نہ دے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اس بو کے بدلے جو روزے کی حالت میں پیدا ہوتی ہے، روزے دار کے منہ سے مشک سے زیادہ پاکیزہ خوشبو آئے گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی، اور اس خوشبو کا سبب یہی دنیا میں روزے دار کے منہ کی بو ہے، اس لیے یہ بھی پسندیدہ ہے۔ روزہ رکھنے میں دنیا میں تو منہ سے بو آ رہی ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن منہ سے مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ خوشبو اللہ تعالیٰ لائیں گے، اور وہ خوشبو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ ریاکاری کا یعنی دکھانے کے لیے نہ کہے کہ بھائی دیکھو میں تو روزے سے ہوں، میں جھگڑا نہیں کروں گا، بلکہ بس یوں ہی کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اور اپنے دل سے بھی کہے کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں کیوں اس سے جھگڑا کروں؟ یہ جھگڑا کر رہا ہے تو یہ جھگڑا کر رہا ہے، لیکن میں کیوں جھگڑا کروں؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہاں پہ ویڈیو کو اور آڈیو کو مکمل کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں پھر 8ویں بات پیش کی جائے گی۔